اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور عربی قواعد کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی طرف۔ تو یہاں پر بھی ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں لفظوں کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے یہ حرف ہے، حمد اسم ہے، یہ جو للہ میں لے ہے یہ لام یہ حرف ہے، اور اس میں جلالت اللہ یہ اسم ہے، اور رب یہ بھی اسم ہے، اور عالمین بھی اسم ہے۔ اب ذہن میں رکھیں، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم ابتدائی گرامر پڑھنے والے طلبہ کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ کرنی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک لفظ الگ الگ کر دو، اور اس کے بعد مرکبات کو الگ الگ کرو۔ جو مرکب بن رہا ہے اسے الگ الگ کرنا ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جملے کے اندر سب سے بڑے جز یہی دو ہوتے ہیں، مسند الیہ جس کی طرف کسی حکم کی نسبت ہو، اور مسند اسی حکم کے کہتے ہیں جو مسند الیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دو بڑے جز ہیں یہ جب معلوم پڑ جاتے ہیں تو معنی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر کون سے دو جز ہیں کہ جو ایک مسند بنے گا دوسرا مسند الیہ بنے گا، ان جزوں کو الگ کرنے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے وہ مفردات کو الگ الگ کر کیا جاتا ہے، پھر عامل معمول کو الگ الگ کیا جاتا ہے، معرب مبنی الگ الگ کیے جاتے ہیں، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ ہمیں مسند مسند الیہ الگ معلوم ہو جائے۔ اب مسند مسند الیہ جب دو مرکب ہمیں سامنے ہوں گے کہ تو اب ہم ان دونوں کو ملا کر ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو ذہن میں رکھیں الحمد یہ مسند الیہ ہے، اور اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، اور تو مسند الیہ کے لیے یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ ذات ہو، ذات ہوگی، فرد ہوں گے، تبھی اس کی طرف کسی حکم کی نسبت ہوگی۔ تو جب حمد تو یہ ذہن میں رکھیں تعریف کرنا یہ تو حکم ہے، لیکن اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے، اور اس کو افراد کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اس سے مراد ہے حمد کے سارے افراد ذات ہے، تو اب یہ ذات بن گیا ہے ال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ مسند الیہ بننے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اور جو آگے للہ ہے ذہن میں رکھیں وہ جار مجرور ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حرف جار ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شروع میں با تھا، اور اسی طرح للہ کے اندر یہ لام ہے، یہ حرف جار اکیلا کچھ نہیں بنتا، کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ بتایا کہ با کو جس طرح ہم نے ابتدیوں سے متعلق کیا تھا، یا متبرکن یا مستعینن سے متعلق کیا تھا، تو اسی طرح للہ میں لام کو بھی ہم کسی نہ کسی سے متعلق کریں گے، اور اگر وہاں پر متعلق موجود ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مقدر ماننا پڑتا ہے۔ وہاں ہم نے ابتدیوں کو مقدر مانا تھا معنی کی مناسبت کی وجہ سے، اور یہاں پر معنی کی مناسبت کی وجہ سے ثابتن یا قائنن مقدر مان کر اس لام کو اسی سے متعلق کر کے، اور وہ جو قائنن ہے اس کو ہم مسند بنائیں گے الحمد کا۔ اور الحمد چونکہ مسند الیہ ہے تو ترکیبی نحوی میں یہ مبتدا بنتا ہے، اور جو للہ ہے یہ مسند بنے گا قائنن سے متعلق ہو کر، قائن للہ ہے، ثابت للہ ہے، تو وہ بن جائے گا مسند، تو مسند ہے تو اس وجہ سے اس مبتدا کی الحمد کی خبر بنے گا۔ اب معنی کرنے میں یوں آسانی ہوگی، ہمارے پاس ایک مبتدا ہے مسند الیہ، دوسری خبر ہے اور مسند ہے الحمد قائن للہ، تو اب اس کا معنی آسانی سے یوں ہو جائے گا کہ تمام تعریفیں رب تعالی کے لیے ثابت ہیں، اللہ کے لیے ثابت ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اب ذہن میں رکھیں اللہ تعالی کے لیے جو ثبوت ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ تمام تعریفوں کا ہے، تو یوں اس کی طرف نسبت بھی ہو رہی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں یوں اس کا معنی کرنے میں پہلے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آگے جو رب العالمین ہے یہ پھر کیا بنے گا؟ تو ذہن میں رکھیں یہ رب العالمین، الرحمن اور رحیم اور مالک یوم الدین، یہاں تک یہ ساری اس میں جلالت اللہ کی صفتیں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جو اللہ، یہ ذہن میں رکھیں یہ آگے صفتیں آ رہی ہیں، یہاں جو ناف سمجھنے والے تھوڑے بہت سمجھنے والی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں
ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صفت کیا ہے. صفت وہ ہے جو اپنے موصوف کی وضاحت کرے. ذہن میں رکھیں ہم یہی تعریف کیا کرتے ہیں، لیکن جب رب تعالی جو وضاحتوں کا وہ محتاج ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی واضح شے نہیں ہے، تو پھر جب موصوف اس میں جلالت ہے تو اس میں اور اس کی تین صفتیں بعد میں موجود ہیں، بلکہ 4 صفتیں موجود ہیں، ایک رب العالمین، ایک الرحمن، ایک الرحیم، ایک مالک. 4 صفتیں اس کی کیوں جو سب سے بڑا واضح ہی وہ ہے، جو پہلے سے واضح ہے تو صفت لانے کی کیا ضرورت ہے. تو ذہن میں رکھیں. ان طالب علموں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ صفت کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں. ذہن میں رکھیں جب دونوں موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہوں تو اب ذہن میں رکھیں تقیید وغیرہ قید کے لیے یہ صفت آتی ہے. لیکن اگر وہ دونوں معرفہ ہوں تو آپ نے یہ بھی قاعدہ پڑھا ہے، تو یا تو وہ صفت موضحہ ہوگی، اپنے موصوف کی وضاحت کرے گی، یا پھر صفت مادیہ ہوگی، اپنے موصوف کی مدح کرے گی، یا صفت جو ضم کے لیے آتی ہے وہ ہوگی. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی جو یہ صفتیں 3 آئی ہیں 4 آئی ہیں، یہ صفتیں مادحہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مدح کر رہی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کو صفت موضحہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالی محتاج نہیں ہے وضاحت کا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا واضح ہے. تو لہٰذا یہ جو رب العالمین اس کی صفت ہے ایک، اور الرحمن دوسری، الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی صفت، یہ صفتیں رب تعالیٰ کی صفت مادیہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مزید تعریف کر رہی ہیں، مزید مدح کر رہی ہیں. وہ مدح کے لیے آئی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی مدح کیا ہے؟ اور اللہ کی مدح یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان اسی کی محتاج ہے، زندگی گزارنے میں، معاش میں، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں وہ جہان رب تعالی کا محتاج ہے. اور الرحمن الرحیم، اس کی ایک تحقیق ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کی تھی. ذہن میں رکھیں الرحمن تمام رحمتیں کرنے والا تمام جہانوں پر، اور الرحیم وہ جو الرحمن تھا وہ رحمت عامہ اس کے اندر مراد تھی، اور الرحیم کے اندر رحمت خاصہ جو آخرت میں صرف امت مسلمہ اور امت جو توحید پر عقیدہ رکھنے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی امت ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین آخرت میں رحیم ہے اور رحمت نازل فرمائے گا. اور پھر جو تیسری صفت ہے وہ مالک یوم الدین ہے. تو ذہن میں رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کے دن کا مالک ہے وہ اللہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ اللہ آخرت کے دن کا بھی مالک ہے. تو یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم تعریف اللہ رب العالمین کی کر کے اس بات کی طرف ہمارا اشارہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں تعریفوں کا مستحق. جتنی تعریفیں ہیں وہ سب تعریفوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. تو ذہن میں رکھیں ہم اگر کسی بندے کے بھی تعریف کرتے ہیں، در حقیقت وہ تعریف اللہ کی بنتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز جو کسی صانع نے بنائی ہو، کسی کاریگر نے کوئی چیز بنائی ہو، تو اس چیز کی تعریف اصل میں کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. ہم کسی بھی چیز ہو، انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو، ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، در حقیقت وہ تعریف رب تعالیٰ کی بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو رب تعالیٰ کی تعریفیں ہیں وہ بھی، اور مخلوق کی تعریفیں، ان سب کا محور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا معنی ہے الحمدللہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا لائق وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور ذہن میں رکھیں پھر رب العالمین، یہاں پر پھر میں جو گرامر پڑھنے والے ابتدائی طالب علم ہیں ان کی طرف میں جاؤں گا، اور وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ رب العالمین میں رب صیغہ ہے، صیغہ صفت. ذہن میں رکھیں صیغہ صفت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے تو معرفہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پر اس میں جلالت علم ہے، نام ہے، معرفہ کی قسم ہے، اور رب العالمین صیغہ صفت ہے، عالمین کی طرف مضاف ہے. اور رب پالنے والا کس کو؟ تو وہ عالمین ہے، مفعول بہ ہے اس کا رب کا. اور صیغہ صفت معمول کی طرف مضاف ہو تو اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے. اس میں جلالت معرفہ ہے، رب العالمین معرفہ نہیں ہوا ہے.
اگرچہ دوسرا اگر کوئی صیغہ صفت نہ ہوتا تو وہ العالمین معرفہ کی طرف اضافت سے معرفہ ہو جاتا، لیکن رب معرفہ نہیں ہو رہا، نکرہ ہے، تو یہ صفت بنے گا کیسے اس میں جلالت اللہ کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی قاعدہ پڑھا ہوگا کہ صفت مشبہ وہ ثبوتی معنی دیتی ہے، وہ اگر اپنے معمول کی طرف ہی مضاف کیوں نہ ہو جائے وہ معرفہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو قاعدہ ہے صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو معرفہ نہیں بنتا، تو وہ قاعدہ اسم فاعل اسم مفعول جو حدوث کا معنی دیتے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن صفت مشبہ اس کی یہ اگر معمول کی طرف مضاف ہو جائے تب بھی وہ معرفہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ثبوت والا معنی ہے، اس کے اندر حدوث والا معنی نہیں ہے۔ تو رب صفت مشبہ ہے اور وہ مضاف ہے اپنے معمول کی طرف، اس اضافت سے بھی معرفہ کی طرف اضافت سے رب معرفہ ہو چکا ہے، اور جب رب لفظ معرفہ ہو گیا ہے تو اب اس میں جلالت کی صفت بن سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے تو الحمدللہ سے اشارہ ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر جو رب العالمین ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سب جہان جتنے بھی جہان ہیں، یہ ذہن میں رکھیں عالمین صیغہ ہے جمع مذکر سالم کا، ذہن میں رکھیں یہ جمع مذکر سالم، عالم کی جمع ہے عالمین، جمع مذکر سالم عالمون اور عالمین، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر سارے کے سارے جہان آ گئے ہیں۔ اب اس کے اندر انسان ہو یا جانور ہو، پرندوں یا کوئی سا بھی یہ تو دنیا کا ایک عالم ہے، آخرت کا عالم اس کا بھی مالک رب ہے، رب کا معنی ہے مالک، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور اس جہان کا مالک بھی اللہ ہے، عالم برزخ کا مالک بھی اللہ ہے، اور آخرت والے عالم کا بھی مالک اللہ ہے، اور آخرت کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس کا بھی مالک رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ یوں کہ یہ ایک عالم ہے اور ان کا یہ ایک عالم کا جو مالک ہے، پالنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز کا اظہار ہم اس لفظ سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اے اللہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو پھر ہم بھی اسی جہان میں رہتے ہیں، یا اللہ تو میرا بھی مالک ہے۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم، یہ بھی دونوں صفتیں ہیں اور مدح کے لیے آئی ہیں، اور اس کی تحقیق پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، یہاں پر ذہن میں رکھیں بالخصوص اس کا ذکر کیا گیا آخرت کے دن کا، ورنہ رب العالمین کے اندر یہ بھی آ چکا تھا کہ وہ جب عالمین جمع ہے اس کے اندر دنیا کا عالم بھی اور برزخ بھی آخرت بھی، لیکن پھر بھی آخرت کو الگ سے ذکر کر کے اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف احتیاجی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا، اے اللہ ہم یہاں بھی تیرے محتاج ہیں، اور خاص کر یہ چونکہ الگ سے ذکر ہے نا، تو اس لیے اس میں بالخصوص جو ہے وہ اس کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بالخصوص یا اللہ آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کا بھی مالک تو ہے، اس میں بھی ہم تیرے ہی محتاج ہیں، اگر تو چاہے تو ہم حساب و کتاب میں کامیاب ہوں گے، اگر تو نہ چاہے تو ہم نہیں ہو سکتے، لہٰذا اے اللہ وہاں پر بھی تو ہی مالک ہے، یہاں ہم تیرے محتاج ہیں، وہاں بھی ہم تیرے محتاج ہیں، رحمان تو یہاں کا بھی ہے اور وہاں پر بھی تو رحیم ہے، اور وہاں بھی ہمارے لیے رحمت کی بارش نازل فرمانا۔ تو یہ 3 آیتیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی حمد کے لیے یہ ذکر ہیں، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذہن میں رکھیں یہ 2 آیتیں یہ انتہا درجے کی عاجزی اپنے لیے اور اپنے آقا و مولا اور اللہ رب العالمین کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں اور ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کو لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یا اللہ تمام تعریفوں کا مستحق تو ہے، تمام عبادتوں کا مستحق و لائق بھی تو ہے، ایاک نعبد، اور ذہن میں رکھو یہ نعبد کا تھا، یہ جو کاف ہے اس کو نعبد فعل سے پہلے ایاک کو ذکر کیا گیا، یہ اس کے اندر بھی تخصیص ہے اس بات کی طرف، اس بات کے لیے کہ اے اللہ ہم مشرکوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو تجھے بھی مانتے ہیں اور تیرے ساتھ بتوں کے آگے بھی سروں کو جھکاتے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے،
اے اللہ ہم انکار کرتے ہیں دنیا میں سارے معبودوں کا اور ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد ایاک نستعین، اور یہ بھی اظہار کہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم مصیبت میں آن پڑے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ تیرے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، اے اللہ اس شیطان سے ہمیں بچا اور ہمیں تیری اس راہ پہ چلنے اور تیری اس عبادت کرنے میں تو ہی ہماری مدد فرما، اور جب تیری مدد ساتھ ہوگی تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے، اے اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں اور عبادت بھی تیری کرتے ہیں، بندے بھی تیرے ہیں، اور ہم آج تیرے در پہ تیری مدد مانگنے کے لیے، اور ذہن میں رکھیں یہ بھی اس کے اندر اظہار ہے، ہم کسی اور کے پاس مدد مانگنے نہیں جاتے اس لیے کہ ہم کسی اور کے بندے ہی نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور آج تیرے در پہ ہم تیری مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں مانگتے۔ جب رب تعالیٰ کو آپ یہ بات کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ذہن میں رکھیں ضرور رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ آپ رب سے مانگو تو صحیح، اور یہ ہم نماز کے اندر روزانہ مانگتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی ہے کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اچھا مانگنے آئے ہو، عبادت میری کرتے ہو، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم عبادت میری کرنے آئے ہو، عبادت میری کرتے ہو، بندے میرے ہو، مدد مانگنے آئے ہو، کس بات کی طرف کیا مانگنے آئے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سکھایا بندے کو، اے بندے پھر یہ مانگ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ایسے رستے پہ چلا، صرف دکھا نہیں، کیونکہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے رستہ بتا دینا، بھئی یہاں پر چلے جاؤ تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، اور یہاں پر جو ہے وہ ہدایت کا معنی یہ ہے، دوسرے والا ہے، اے اللہ صرف ہمیں سیدھا رستہ دکھا نہ دے بلکہ سیدھے رستے پر پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اور چلا کر منزل تک پہنچا۔ اس سیدھے رستے پر چلنے والوں نے جس منزل کو پایا، اے اللہ ہمیں بھی وہ منزل عطا فرما، ہم بھی اس منزل تک پہنچ جائیں۔ اور پھر یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے، یہاں دو گروہ بھی بن سکتے ہیں اور ایک گروہ بھی بن سکتا ہے، لیکن جو مشہور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدھا رستہ کون سا؟ تو آگے تفصیل کے لیے فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ، سیدھا ان لوگوں کا رستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، وہ رستہ کہ جن پر چل کر منزل تک پہنچنے والے افراد، منزل تک پہنچنے والی شخصیات پر اے اللہ تو نے رحمتوں کی برسات، نعمتوں کی برسات، انعامات کی برسات عطا فرمائی، نازل فرمائی۔ ہمیں بھی اسی رستے پہ چلا اور چلا کر منزل تک پہنچا، اور پھر ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر اگر ایک گروہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو منزل تک پہنچے سیدھے رستے والے، نہ ان پر تو نے غضب کیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، نہ تیرا ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ صرف اور صرف مومنین اور صلحاء انبیاء کا یہاں پر ذکر ہے، جو منعم علیہم ہیں اور مغضوب علیہم اور الضالین نہیں ہیں، گمراہ بھی نہیں ہیں اور ان پر اللہ کا غضب بھی کبھی نازل نہیں ہوا، بلکہ صرف اور صرف نازل ہوا تو انعام ہوا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہاں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو چل کر اس منزل تک پہنچے، ان پر اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوا، اور دوسرے وہ جو اس منزل تک نہیں گئے اور اپنا رستہ بھٹک گئے، اور جب رستہ بھٹکے تو اللہ رب العالمین نے ان پر غضب عطا فرمایا، عذاب عطا فرمایا، عذاب نازل فرمایا۔ اور ذہن میں رکھیں وہ یہودی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرمائے، کسی کو ہواؤں کے جکھڑ سے اللہ نے برباد کر دیا،
اور کسی کو زلزلوں سے برباد کر دیا، کسی کو کس صورت میں، کسی کو کس صورت میں یہ عذاب نازل ہوئے قوم یہود پہ۔ تو مغضوب علیہم قوم وہ ہیں جن کو یہود کہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے وہ رستہ مانگتے ہیں جو نہ یہود کا ہے کہ یہود اس پر چل پڑے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور دوسرے ولضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ ہمیں دکھا۔ یہاں گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں کہ وہ بھٹک گئے، ان پر غضب تو نازل اللہ کا یوں نہیں ہوا جس طرح یہود پہ ہوا، لیکن وہ بھٹکے ضرور۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان لیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو عقائد باطلہ انہوں نے اپنے اندر سما لیے اور وہ بھٹک گئے۔ ذہن میں رکھیں، ہم امت مسلمہ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبیوں والا رستہ عطا فرما، ہمیں صالحین والا رستہ عطا فرما، اور اس رستے پر چل کر انہوں نے انعام پایا، اے اللہ ہمیں بھی اس منزل تک پہنچا اور ہمیں بھی وہ انعام عطا فرما۔ یہود والا رستہ بھی ہمیں نہ دکھا، اس پر بھی ہمیں نہ چلا، اور عیسائیوں والا رستہ بھی ہمیں نہ دکھا، اس پر بھی ہمیں نہ چلا، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حضور ہمیں بتا کر گئے ہیں قولاً فعلاً، یا اللہ اس رستے پہ ہمیں چلا اور چلا کر اس منزل تک پہنچا، اور ہم پر بھی ایسے ہی انعامات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔